ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان کے اس بات سے ایک آیت میرے ذہن میں آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کناریوں کے اوپر رہ کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصْحَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس عبادت کی وجہ سے ان کو کوئی خیر حاصل ہو جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے تو پھر اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصْحَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر عبادت کرنے کے بعد کوئی اوپر سے آزمائش آ جائے تو پھر وہ منہ پھیر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بھی نقصان کے اندر ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان کے اندر ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہو جائے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے۔ تو اب ایک آدمی نے دنیا کے اندر آزمائشیں دیکھی، وہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، اب اس مصیبت کو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے قرب کے لیے آدمی کو بنانا چاہیے۔ اب اگر آدمی اس مصیبت کو بھی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کے پھر اللہ رب العزت کے ذات کو ہی چھوڑ بیٹھے، تو اس صورت میں پھر دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، دنیا کے اندر بھی پریشان رہا اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی پریشان رہا۔ اور اگر آدمی دنیا کے اندر اپنی مصیبتوں اور آزمائشوں کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بنا دے تو اس صورت میں پھر اس کو بہت بڑا آخرت کے اندر فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ اگر جب آدمی کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں اس نے حاصل کی ہیں یا جتنی مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہیں اور اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب اس کا جزا دیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے اور ایک ایک مصیبت کے اوپر، تو پھر وہ اس بات کی تمنا کرے گا، کاش کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ آج مجھے اس کا جو بدلہ مل رہا ہے وہ آج مجھے بدلہ اس سے بھی زیادہ ملتا۔ اس لیے دنیا کے اندر جیسے مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا، مفتی شمائل صاحب نے، کہ دنیا کے اندر انسان ٹیسٹ کے لیے آیا ہے، دنیا کے اندر انسان ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا اس دنیا کے اندر ہر ایک آدمی کی آزمائش اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو پیسہ دے کے آزمایا جاتا ہے اور کسی سے پیسہ لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو دنیا کی شہرت دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی سے شہرت چھین کے آزمایا جاتا ہے، اور کسی کو دنیا کے اندر آسانیاں دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو اس کو پریشانیاں دے کے آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانیاں آئیں تو پریشانیوں کو خاص طور پر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے سمجھ کے اور ان پریشانیوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔